أولا وثانيا ولعنان الثناء إليه ثانيا وعلى أفضل رسله محمد وآله وأصحابه مصليا وفي حلوة الصلوات مجليا ومصليا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال الله تعالى في مقام آخر: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذنه. وقال النبي الأمي العربي الهاشمي الكريم: إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت داعيا ورحمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پورے ذوق شوق سے عبادت، نجات، بخشش کی امید سے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور. اللهم صل على روضة سيدنا محمد في الرياض. اللهم صل على بلد سيدنا محمد في البلاد. دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پورا درود پڑھنا ہے، آپ کی آل کا ذکر بھی ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. دلوں سے زنگ اتارتا ہے محمد نام ایسا ہے. ظالم تھے بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، رحم ان کو سکھاتا ہے محمد نام ایسا ہے. اسی نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، گدا کو بادشاہ بناتا ہے محمد نام ایسا ہے. کوئی یعقوب سے پوچھے یوسف مل گئے کیسے، بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اشتہار کے مطابق ہمارا عنوان سیرت ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے،
اور یہ بھی حکم فرمایا گیا کہ سیرت میں سے بھی آپ نے تذکرہ سنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا اجمالی خاکہ بیان ہوا۔ سیرت کورس کا اختتام ہے، تو ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے چند ٹوٹی پوٹی باتیں اپنے بڑوں کا سبق سنانا چاہتا ہوں۔ دعا فرمائیں مالک کائنات رب الارض والسماوات، جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہو، مجھ نچیز طالب علم کو شرح صدر سے لفظ شاہی کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیز دوستو، کچھ باتیں ہادی، کچھ عالم اور کچھ ہادی عالم دونوں کے حوالے سے رد کرنی ہے۔ ہادی عالم جو سارے عالم کے لیے، سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا پیغام لے کر آئے، ہدایت بن کر آئے، راہبر بن کر آئے۔ عام طور پر ہماری 10,000 کی بولی میں ہدایت کے معنی کیے جاتے ہیں، سادہ لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ ایک معنی یہ ہے الایصال الی المطلوب، کسی کو منزل مقصود تک پہنچا دینا، اسے بھی ہدایت کہتے ہیں۔ اور ایک معنی یہ ہے اراءۃ الطریق، کسی کو محض راستہ دکھا دینا، راستے کی طرف رہنمائی کر دینا، یہ بھی ہدایت ہے۔ اس ہدایت کے لفظ کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو کہ اللہ ہادی ہے، اس وقت پہلا معنی مراد ہوگا، یعنی اللہ جسے چاہتے ہیں اسے منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں، اور جسے اللہ پہنچا دے وہ منزل تک پہنچتا ہے، اس کے بھٹکنے کا احتمال نہیں ہوتا۔ اور جب اس کی غیر خدا کی طرف نسبت ہو، اللہ کے علاوہ مخلوق کی طرف نسبت ہو، پھر دوسرا معنی ہوتا ہے محض رہنمائی کرنا۔ یہ معنی میں نے اس لیے بیان کیا، ہمارے استاد محترم فرماتے تھے وہ تقریر نہیں ہے جس میں عقیدے کی بات ہو۔ اب یہ بالکل میرے مسلک کا طرز امتیاز ہے کہ ہم وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو قرآن و سنت نے بیان کیا۔ ہدایت کا اختیار جو اللہ کی دولتوں میں سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا خزانہ ہے، اس ہدایت والی دولت کا اختیار صرف اور صرف، تھوڑا سا بولیں بھائی، صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ قرآن کریم بھی ہادی ہے اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہادی ہے، یہ راستہ دکھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن کی دعوت عام ہوئی، جنت کا راستہ بھی دکھایا، دوزخ کا راستہ بھی دکھایا، لیکن آپ کی دعوت پر بعضوں نے قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا، وہ ابو بکر بن گئے۔ بعضوں نے انکار کیا اور وہ ابو بکر کی بجائے ابو جہل بن گئے۔ سرکار نے تو دونوں کو راستہ دکھایا ہے، قرآن نے تو دونوں کو دعوت دی ہے، لیکن صحابہ کرام جن کا انتخاب خود اللہ نے کیا، وہ صرف دعوت لیے نہیں پھرے بلکہ وہ حقیقت میں منزل تک پہنچے ہیں، اس لیے کہ وہاں ہدایت دینے والے پروردگار عالم ہیں۔ یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا، یہ میرا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے۔ صرف ایک مثال جناب سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ کے سامنے ہے۔ اللہ کے پیغمبر نوح چاہ رہے ہیں، سکا بیٹا انکار کر رہا ہے، پانی کا طوفان آیا ہوا ہے، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا انکار کر رہا ہے، نبی چاہ رہا ہے، اور دو محبتیں، نبی ہونے کی وجہ سے محبت نبوت الگ ہے، باپ ہونے کی وجہ سے محبت پدری الگ ہے، لیکن ان دونوں محبتوں کے باوجود بیٹا بیڑے میں سوار نہیں ہوتا۔ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء کا جواب دیتا ہے، میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گی۔ اللہ کا پیغمبر یہی ہدایت کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لا عاصم اليوم من امر اللہ
آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا، صرف وہی بچے گا جس پہ میرا رب رحم کرے گا، اور اللہ اس پہ رحم کریں گے جو اللہ کے نبی کی تابعداری میں آئے گا۔ نبی چاہ رہا ہے، بیٹا انکار کر رہا ہے، نبی بلا رہا ہے، بیٹا انکار کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وحال بینہم الموج، اسی درمیان ان دونوں میں پانی کی موجیں آ گئی، فکان من المغرقین، نبی کی آنکھوں کے سامنے سکا بیٹا پانی میں ڈوب کے غرق ہو گیا۔ تو عقیدہ معلوم ہو گیا، نبی اگرچہ چاہتا ہو ہدایت تب ملتی ہے جب میرا رب چاہتا۔ اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام باپ سے کہہ رہے یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جان جو بولتے نہیں، سنتے نہیں، نفع نقصان کے مالک نہیں، پھر لما تعبدو، پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، پھر انہیں معبود کیوں سمجھتے ہو؟ لما تعبدو میں غصہ ڈال کے یوں کہہ لیا جائے، پھر ان کے سامنے سر کیوں جھکاتے ہو، پھر اپنی جبین نیاز ان کے سامنے کیوں رکھتے ہو؟ لما تعبدو، پھر ان کو مشکل کشا کیوں کہتے ہو؟ لما تعبدو، پھر ان کو حاجت روا کیوں کہتے ہو؟ یہاں بھی دو محبتیں ہیں، وہ باپ تھے، یہ بیٹا ہے، نبی بھی ہے، بیٹے بھی ہیں، ہر بیٹا چاہتا ہے میرا باپ آگ سے بچ جائے۔ اللہ کے لاڈلے خلیل چاہ رہے ہیں، لیکن باپ ہدایت پہ نہیں آتا، بجائے ماننے کے کہتے ہیں یا ابراہیم لئن لم تنتہی، ابراہیم اگر تو اس دعوت توحید سے باز نہ آیا لارجمنک واہجرنی ملیہ، پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا۔ اللہ کے پیغمبر چاہ رہے ہیں، باپ کلمہ نہیں پڑھ رہا، آزر کلمہ نہیں پڑھ رہا، تو عقیدہ معلوم ہو گیا۔ ہادی عالم کے عنوان سے لفظ ہدایت کو سمجھا رہا ہوں، ہدایت کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ چلو آئیے اختصار کرتا ہوں، یہ تو نبی تھے، میں نبیوں کے نبی کی بات کروں، یہ پیغمبر تھے، آؤ پیغمبروں کے پیغمبر کی بات کریں، یہ رسول تھے، آؤ رسولوں کے رسول کی بات کریں۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء، اشرف الانبیاء، اطیب الانبیاء، اکمل الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اعلم الانبیاء، اعدل الانبیاء، اخطب الانبیاء، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، ساقی کوثر، شافی معشر، سید الاولین، سید الاخرین، محبوب کائنات، رونق کائنات، مرکز کائنات، وجہ کائنات، وجہ تخلیق کائنات۔ قرآن کریم اٹھائیے 20واں سپارہ سورہ قصص کو پڑھ لیجئے، 57 نمبر آیت۔ اس آیت کے تحت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی وہ فرماتے ہیں، کنز الایمان میں انہوں نے خود لکھا، اس روایت کا اس آیت کے نزول کے موقع پر لکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ مروی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، یہ آیت خواجہ ابو طالب کے وقت نازل ہوئی جب اللہ کے نبی پاس تشریف فرما ہے۔ چچا جان بڑا ساتھ دیا ہے، ابھی آپ نے سنا اس سال کو عام الحزن کہا گیا، غم کا سال کہا گیا۔ سیدہ خدیجہ اللہ کو پیاری ہوئی، اسی سال خواجہ ابو طالب اللہ کو پیارے ہوئے، کہا چچا محمد کے کانوں میں کلمہ پڑھ لو، میں شافی معاشر ہوں، قیامت کو شفاعت کر دوں گا، اللہ کے حضور آپ کا نام لے کے بخشش کا سوال کر دوں گا۔ لیکن چچے کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا، وہ نبی تھے، یہ نبیوں کا نبی ہے، وہ رسول تھے، یہ رسولوں کے رسول ہیں، وہ پیغمبر تھے، یہ پیغمبروں کے پیغمبر ہیں۔ چچے کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا، حالت ہدایت کے بغیر اس حالت میں دنیا سے گئے، وہی دولت ہدایت سے، دولت ایمان سے محروم چلے گئے۔ جب چچا کی جان اللہ کے سپرد ہوئی، کملی والے کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، رحمت للعالمین ہے۔ بابا نہ کہا کرو ساری کائنات کے اختیارات میرے نبی کے ہاتھ میں ہے، نہیں، سارے اختیارات کا مالک میرا رب ہے۔ بلا نبی کیسے چاہتے تھے؟ وہ جو نبی ابھی بچے نے بتایا، یہ بتا دے کہ جس نے آپ کے گھر میں مزدوری کی ہو، پسینہ خشک ہونے سے پہلے تم اس کی مزدوری ادا کر دو، وہ نبی کیسے چاہتے تھے میرا چچا ہدایت کے بغیر چلا جائے؟ جب کلمہ زبان پہ جاری نہیں ہوا، ترشوں سے قرآن کی آیتیں اتر گئی۔ آپ کہتے ہیں، سنتے ہیں، میں بڑے مزے سے اس کو بیان کرتا ہوں، اگر بیٹا پریشان ہو تو تسلی باپ دیتا ہے، ماں دیتی ہے، سر کے بالوں میں انگلیاں ڈالتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، وہ میرے
بلال کیوں پریشان ہے؟ شاگرد پریشان ہو تسلی استاد دے، مرید پریشان ہو تسلی پیر دے، اگر محمد پریشان ہو تو تسلی میرا رب دیتا ہے۔ کہا جبریل قرآن کی آیت لے جاؤ تاکہ دنیا والوں کو عقیدہ بھی معلوم ہو جائے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ نبی جسے آپ چاہے اسے ہدایت نہیں ملتی، ہدایت اسے ملتی ہے جسے رب چاہتا ہے۔ تو ہدایت کے دو معنی، راستہ دکھانا، حضور نے تو راستہ دکھایا ہے، اور منزل تک پہنچا دینا یہ کس کا کام ہے؟ بولیں کس کا کام ہے؟ میرے رب کا کام ہے۔ حضور راستہ دکھاتے ہیں، منزل تک میرا رب پہنچاتا ہے۔ اور یاد رکھنا اللہ جسے ہدایت دے پھر وہ بھٹک نہیں سکتا، اور جس نے بھٹکنا ہو پھر جانا ہو، ارتداد کے راستے میں آ جانا ہو، اللہ نبی کی مجلس میں اسے لاتے ہی نہیں، اللہ اسے آنے کی توفیق دیتے ہی نہیں۔ معرف القرآن میں حضرت کاندی حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا۔ آقا علیہ السلام دن کو داعی اللہ بن کے دعوت دے رہے، راتوں کو چھپ چھپ کے ابو جہل، اخنس بن شریح، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ حالت اسلام سے قبل چھپ چھپ کے قرآن سن رہے ہیں۔ واقعہ لمبا ہے، ایک دن تینوں کا کٹ ہو گیا۔ تو کدھر گیا سی؟ کہتا تو کدھر گیا سی؟ کہتا آپ کدھر گئے تھے؟ وہ اسے چھپا رہے ہیں، وہ اسے چھپا رہے ہیں۔ بلا کر تینوں کو معلوم ہو گیا، او بھئی ہم صبح کو مخالفت کرتے ہیں، رات کو اس کی زبان سے نکلے ہوئے قرآن کو سنتے ہیں۔ یہ قرآن کیا نہیں کر رہا تھا، آج تو قرآن کو بھی لطف آ رہا ہوگا۔ آج کہتے ہیں کہ قاری صاحب نے بڑا مزہ آ گیا، ایمان تازہ ہو گیا۔ وہ کیا لطف ہوگا، وہ کیا سما اور کیا محفل ہوگی، وہ کیا منظر ہوگا جب قرآن اس کی زبان پہ آتا ہوگا، جس کے لیے رب خود کہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آپ جب لبوں کو ہلائیں، آپ جملے نہیں نکالتے، یہ تو حکمت کے موتی نکلتے ہیں۔ آپ گفتار نہیں کرتے، یہ تو حکمت کے موتی رولتے ہیں۔ آپ جب بھی بولتے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق۔ تو ہدایت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ آگے دیکھیں، فرمایا ہادی عالم، عالم کے ہادی بن کر آئے۔ اس عالم سے صرف دنیا کا عالم مراد نہیں قرآن کریم میں، بلکہ ہمارے محاورے میں عام طور پہ کہا جاتا ہے اللہ دواں جہانہ دا بادشاہ۔ آکے جاتا ہے اللہ، بولو یا تھوڑا جاتا، اللہ دواں جہانہ دے، کیونکہ اللہ صرف دو جہانوں کے بادشاہ، سب کے بادشاہ۔ لیکن عام طور پہ چونکہ یہ معروف دو ہیں، دو کے ذکر کرنے سے باقیوں کی نفی نہیں کہ باقیوں کے نہیں، بلکہ دو سے سب کی بات کی جا رہی ہے۔ دونوں جہانوں کا بادشاہ، کیا مطلب؟ وہ سارے جہانوں کا بادشاہ۔ اسی طرح ہادی عالم کا مطلب یہ نہیں صرف ایک عالم کے ہادی ہیں، جتنے بھی جہان ہیں، چونکہ نبوت آپ کی سارے جہانوں کے لیے، تو ہدایت کا مرتب ہونا، ہدایت کا لحاظ، ہدایت کا اعتبار نبوت کے اعتبار سے ہے۔ چونکہ آپ کی نبوت بھی سارے جہانوں کے لیے، تو حضور ہادی بھی سارے جہانوں کے لیے۔ ہادی عالم سارے جہانوں کے لیے رہبر بن کر آئے۔ اور قرآن کریم کی اصطلاح دیکھیں، دو عالم عام طور پہ مشہور بیان کیے گئے، عالم الغیب والشہادہ۔ اللہ وہ جہان جو ہمیں نظر آتا ہے اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ عالم الغیب، اور جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے، جو مخفی ہے، اس کے بادشاہ بھی میرے رب ہیں۔ اور قرآن کریم دونوں عالموں کو الگ الگ طور پہ بیان کیا، لہو مقالید السماوات والارض، یہ عالم شہادت ہے۔ آسمان و زمین کے غیب کی چابیاں لہو، کندے بول رہے؟ اچھی تھوڑا جا بول رہے، بولے بولے عقیدہ بن رہے ہیں، سارے غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ عالم غیب کی بات ہو رہی ہے، عالم شہادت ہو تب جو مجھے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، وما بینہما، جو کچھ اس کے درمیان ہے، یہ عالم شہادت کہلوایا۔ اور جو ہماری پہنچ سے اوپر ہے، ہماری نظروں سے اوپر ہے، جو ہماری نظروں سے ورا ہے، اسے عالم غیب کہتے ہیں۔ دونوں عالموں
عالموں کا بادشاہ میرا رب ہے، دونوں عالموں کا پروردگار میرا اللہ ہے۔ وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ میں اللہ نے عالم غیب کو بیان کیا، لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ میں عالم شہادت کو، نظر آنے والے جہان کو بیان کیا۔ یہ تو میرے رب کی بادشاہت ہے۔ یاد رکھنا جہاں جہاں اللہ کی بادشاہت ہے وہاں وہاں محمد کی رہنمائی۔ ہادی عالم کا مطلب یہ ہوگا جیسے اللہ سارے جہانوں کے بادشاہ ہیں، ویسے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رہنما بن گئے۔ استدلال کیا ہے؟ ایک ذوق سے بات عرض کرنے لگا ہوں جو ہمارے بڑوں کی، ہم ناقل ہیں، میں نقل کر رہا ہوں، پر میں ہمارے عام طور پہ بڑے بڑے ناموں میں مخفف حروف استعمال کیے جاتے ہیں، شارٹ کٹ۔ فیصلہ باد لکھنے میں بڑا لمبا نام ہے، ایف ڈی کہہ دیتے ہیں، پہلا اور آخری جملہ، پہلا اور آخری انگلش کا حرف، ایف ڈی لکھنے سے پتہ چل جاتا ہے فیصلہ باد۔ اب اللہ تعالیٰ نے عالم شہادت کے لیے مقالید کا لفظ استعمال فرمایا، لہو مقالید السماوات والارض، یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس جہان کی چابی اللہ کے پاس ہے۔ اور عالم غیب کے لیے مفاتیح کا لفظ استعمال کیا گیا، وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کو بھی میرا رب جانتا ہے، شہادت کے ذرے ذرے کا علم بھی میرے رب کے پاس ہے۔ اب جو غیب تھا اس کے لیے مفاتیح کا لفظ آیا، جو شہادت اور ہمیں نظر آنے والا جہان ہے اس کو بیان کرنے کے لیے مقالید کا لفظ آیا۔ مقالید کو دیکھ، پہلے حرف میں میم ہے، آخری حرف دال بن رہا ہے، یہ میم اور دال ہے۔ اور آگے اگر مفاتیح کو دیکھتے ہیں، یہاں پہلا حرف میم ہے، آخری حرف ہا ہے، گویا کہ دو جہان ہوئے، ایک میم اور دال میں بند ہے، ایک میم اور ہا میں بند ہے۔ میں نے کہا ان دو جہانوں سے تو سارے جہان مراد ہیں، چونکہ مشہور یہ دو ہے، دو کے ذکر سے سب کو مراد لیا جا رہا ہے۔ ان دونوں جہانوں کا بادشاہ تو رب ہے، دونوں جہانوں کا مختار کل تو رب ہے، لیکن رہنمائی کس کی ہوگی؟ دونوں جہانوں کا ہادی کون ہوگا؟ دونوں جہانوں کا پیشوا کون ہوگا؟ دونوں جہانوں کا مرشد کون ہوگا؟ دونوں جہانوں کا آقا کون ہوگا؟ دونوں جہان والوں نے کس کی ہدایت کے پیچھے چلنا ہے؟ تو میم اور دا، میم اور ہا بتاتی ہے اگر ان چار کو جمع کیا جائے تو محمد کا حرف بن جاتا ہے۔ میرا بتانا چاہتے ہیں ہادی عالم کا مطلب ہوگا جو جو جہان آئے ہر جہاں پہ بادشاہ رب کی ہوگی اور اس جہاں میں رہنمائی محمد کی ہوگی۔ اگر سمیٹے تو یوں بن جاؤں گا، راج اللہ کا ہوگا، رواج کملی والے مصطفیٰ کا ہوگا۔ ہادی عالم بن کر آئے۔ اب آئیے دونوں کو سمیٹے، دونوں کو ملا کے بات آگے چلائیں، دونوں جہانوں کے لیے ہادی بن کر آئے۔ نبی سارے ہادی بن کر آئے، کوئی نبی بھی ہدایت سے خالی نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِهِ، اللہ نبی کو اس لیے بھیجتے ہیں ان کے پیچھے چلا جائے، ان کی اطاعت کی جائے۔ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم میں اللہ نے ایک ہادی کو بھیجا، ایک رہنما کو بھیجا، لیکن وجہ کیا ہے؟ ہادی عالم صرف سرکار کو کیوں کہا گیا؟ حضرت آدم بھی تو ہادی بن کر آئے، نوح اور موسیٰ بھی تو ہادی بن کر آئے، عیسیٰ اور یوسف بھی ہادی بن کر آئے۔ اے اختصار کے ساتھ میں اشاروں میں بات عرض کر رہا ہوں، ہارے نبی صحابی تھے لیکن ہادی عالم حضور کو اس لیے کہا گیا یہ میرے نبی کا انفرادی کمال ہے، یہ میرے نبی کے ساتھ ہی خاص کمال ہے، میرے نبی کا خاصہ ہے۔ یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ کا لحاظ ہونا نبوت کے لحاظ سے ہے، ہادی کا اعتبار نبوتوں کے اعتبار سے ہے، چونکہ ہر نبی کی نبوت وہ عالم کے لیے نہیں تھی۔ کوئی بھی عالمگیر نبی بن کر نہیں آیا، کوئی بھی آفاقی نبی بن کر نہیں آیا، کوئی بھی ببر و بحر کا نبی بن کر نہیں آیا، کوئی بھی شجر و حجر کا نبی بن کر نہیں آیا، کوئی بھی مشرق و مغرب کا نبی بن کر نہیں آیا، کوئی بھی شمال و جنوب کا نبی بن کر نہیں آیا، کوئی اتنی نبوت لے کے نہیں آیا کہ عرش الاولیٰ سے لے کر تحت الصراط تک کائنات کے ذرے ذرے پہ اس کی حکومت ہو، اس کی نبوت ہو۔ تو ہادی کا لحاظ نبوت کے لحاظ سے ہے، چونکہ ان کی نبوتیں محدود تھی، ان کی رسالتیں محدود تھی۔ تلک الرسول فضل اللہ بعضهم، اللہ بعض کے دائرے میں رکھ کر رہا ہوں، کسی نبی کی شان میں تنقیص نہیں، میرا
مذہب اسلام یہ مجھے اجازت ہی نہیں دیتا اپنے پیغمبر کی بات کر کے کسی کے لیے تنقید کی جائے، لیکن فضیلت کے دائرہ میں رہتے ہوئے، سب کو مانتے ہوئے اپنے نبی کا مقام بیان کر رہا ہوں۔ میں مانتا ہوں سارے کریم ہیں لیکن آقا اکرم ہے، سارے فاضل ہیں، آقا افضل ہے، سارے شریف ہیں، آقا اشرف ہے، سارے عالم ہیں، آقا عالم ہے، سارے انور ہیں، سارے منیر ہیں، آقا ان میں انور ہے۔ اپنے نبی کی عظمت کہہ رہا ہوں، وہ ہادی تھے کیونکہ نبوت محدود تھی تو ہدایت کا دائرہ بھی محدود ہو گیا، اور جب باری آقا کی آئی، آپ کی نبوت چونکہ محدود نہیں لامحدود نبوت لے کر آئے تو ہادی بھی لامحدود بن کر آئے۔ اس لیے ہادی سب تھے لیکن ہادی عالم صرف سرکار کو کہا گیا۔ یہی وجہ ہے اگر منظر میں دیکھنا ہو، اس کو نظارے میں دیکھنا ہو، شکل میں دیکھنا ہو، اس کو اعتبار میں دیکھنا ہو تو مسجد اقصی کا وہ منظر یاد کیجئے۔ شب ہیرا جب 1.25 لاکھ نبی جمع تھے جو ہادی بن کر آئے، وہ مقتدی تھے جو ہادی عالم بن کر آیا، وہ سب کا امام تھا۔ اس لیے ہادی عالم سے حضور کو کہا گیا۔ ایک وجہ اور ہے، جتنے بھی انبیاء ہادی بن کر آئے، نبوت محدود ہے، محدود ہونے کے ساتھ ساتھ تعلیمات بھی ہیں، لیکن ایسی تعلیمات نہیں تھی جس میں انسان کی زندگی کا ہر مسئلہ حل ہو، ہر مسئلہ، چند ایک عبادات، چند ایک طریقے، ہادی عالم بننا اسی کا حق بنتا ہے جس کی سیرت میں انسانی زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی ملتی ہو۔ کوئی سوال تو کرے، میں تاجر ہوں، بزنس کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، جی میں بازار کی زندگی گزارتا ہوں، مجھے نبی کی سیرت میں دکھاؤ تو ہادی عالم کے شام کے 2 سفروں کو پڑھ لیجئے۔ میں نبی آپ کو تاجر بن کے اصول بتاتے نظر آئیں گی۔ جی میں منبر و محراب کا خطیب ہوں، ہادی عالم مسجد نبوی میں خطبے دیتے نظر آئیں گے۔ جی میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، ہادی عالم آپ کو اپنی حقیقی اصلی سلمی بیٹیاں جناب سیدہ زینب، رقیہ ام کلثوم اور فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہن، رضوان اللہ تعالی علیہن، ان کی زندگی کو ان کو دیکھ لیجئے۔ آقا 4 بیٹیوں کی پرورش کر رہے ہیں، ان کا نکاح کر کے رخصتی کے طریقے بیان کر رہے ہیں۔ جی میں شوہر ہوں، مجھے نبی کی سیرت میں طریقہ بتاؤ۔ ہادی عالم نے 11 بیویوں سے نکاح کر کے امت کو طریقہ بیان کیا ہے۔ پھر میں قربان جاؤں، یہ میرے نبی کی سیرت کا کمال ہے، یہ ہادی عالم کی رہنمائی ہے۔ آج ایک نکاح ہو جائے تو بندے کندرے بھی بول بھی جی نکاح کرا کے بدل ہی گئے ہو، ہوتے گھابشا بھی کوئی نہیں جی، ہوتے وقت ہی کوئی نہیں۔ ایک شادی ہو جائے اور میں کہوں نہیں کچھ نہیں کہتا، 2 ہو جائے، 3 ہو جائے تو بندہ کہتا ہے میں نے درمیان سے لٹک گیا، وہ کہتا ہے پتہ نہیں میں کڑے ہزار میں پھنس گیا۔ یہ ادھر کہتی ہے، یہ ادھر بات کرتی ہے، اور قربان جائیں ہادی عالم کی سیرت پر ایک نہیں 11 نکاح کیے ہیں۔ پھر 11 نکاحوں میں دیکھو ساری اپنے مزاج اور اپنے خاندان سے نہیں آئی، کوئی اپنے خاندان سے آئی، کوئی بیگانے خاندان سے آئی، کوئی قریب سے آئی، کوئی دور سے آئی، کوئی مالدار گھرانے سے آئی اور کوئی فقیر گھرانے سے آئی۔ ہادی عالم کی سیرت کو عام کرو، سیرت کے کورسوں کو عام کرو تاکہ امت کو رہنمائی ملے، میرے نبی کی زندگی سے یہ طریقے ملے، میرے نبی نے ازدواجی زندگی کیسے گزاری۔ 11 بیویوں میں سے آخری وقت تک کوئی ایک بیوی بھی شکوہ نہیں کر سکی کہ میرے حقوق کو ادا نہیں کیے گئے۔ پھر غور کرو بات یہ ہے ہر ایک کا مزاج الگ، کوئی کس مزاج کی، کوئی کس مزاج کی۔ پھر یہ بھی نہیں کہ نبی کے گھر میں بڑا مال و دولت ہو، بڑے مال و دولت کے انبار اور ڈھیر لگے ہو تو کسی نے کہا ہو کہ ہم نے گھر چھوڑ کے کیا کرنا ہے، دوبارہ ایسا مالدار گھرانہ نہیں ملے گا۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی کہ مال کی لالچ میں معاذ اللہ یا مال کی وجہ سے نبی کے گھر میں گزارا نہ ہونے کے باوجود صرف مال کی وجہ سے رہتے ہو۔ یہ گھر کیسا تھا؟ ہادی عالم کی کبھی سیرت کو پڑھیے، کبھی سادگی کو پڑھیے۔ آج صبح میں نے مشکات شریف کی یہ روایت پڑھی، یقین جانیے اللہ کے گھر میں بلا مبالغہ کہتا ہوں روم پہ کھڑے ہو گئے، فاروق اعظم تشریف لاتے ہیں، سرکار دو عالم آرام کر رہے ہیں۔ جب چارپائی سے اٹھے تو مونج کی چارپائی کی رسی کے نشانات وہ توہا کے مکھڑے پہ لگے ہوئے تھے۔ فاروق اعظم دیکھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ کہا عمر رونے کی کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے رسول کیسر و کسریٰ کے لوگ تو وہ دنیاوی بادشاہ ہے اور وہ اللہ کے منکر ہے، وہ عدو اللہ ہے، وہ تو بڑے بڑے محلات میں سوئے
کائنات کا امام، ساری کائنات کا مرکز، ساری کائنات سے بڑا، یہ موت کی چارپائی پہ سویا ہوا ہے۔ کونے میں دیکھا تو مشکیزہ ایک چمڑے کا پڑا ہوا ہے، کھجور کی چھال پڑی ہوئی، نبوت کا تکیہ ہے، یہ کاشانہ نبوت تھا۔ دو ماہ آپ کے چولہے میں آگ نہیں جلا کرتی تھی، مال کا لالچ بھی نہیں تھا، لیکن نبی نے حقوق بتائے، انسانیت کی رہنمائی کی۔ اسے ہادی عالم کہتے ہیں، جس کی زندگی میں انسانی زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی مل رہی ہو۔ اللہ کے نبی فرمان لگے، عمر کیا اس بات سے خوش نہیں ہے جو دنیا کے طالب ہیں انہیں دنیا مل جائے، اور جو آخرت کا طالب ہے اللہ اسے آخرت میں بہت کچھ دیں گے۔ عمر سنو، ایک آدمی کے گزارا کرنے کے لیے 3 بستر کافی ہے۔ یہ بات میں پہلے اپنے آپ کو مخاطب بنا کے کہہ رہا ہوں، پھر اپنے واسطے سے آپ سے کہہ رہا ہوں، میرے گھر کی بیٹیاں وہ بستروں سے بھری پڑی ہیں۔ ہمارے گھروں میں سردیوں کے بستر الگ ہیں، گرمیوں کے بستر الگ ہیں۔ سنو، سادگی ہادی عالم کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ میرے نبی انسانیت کا رخ بدل دیا، میرے نبی انسانیت کی رہنمائی کی۔ پھر یہ بھی نہیں، آج تو عہدہ ملنے کے بعد لوگوں کے مزاج بدل جاتے ہیں۔ پہلے اور ہوتا ہے، کرسی پہ آیا، عہدے پہ آیا، کھانے میں فرق آ گیا، گفتگو میں فرق آ گیا، لوگوں سے ملاپ میں فرق آ گیا، اب کی بات ہی سننے کے لیے تیار نہیں۔ کل کو سائیکل پہ سفر کرنے والا اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا، کسی عہدے پہ آ گیا، انسان اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے۔ اب ڈیفنس میں مکان لے لیا، کوٹھی بنا لی، اب اس کی چال ہی بدل گئی۔ واہ ہادی عالم، میں تیری سیرت پہ قربان جاؤں، میں تیری رہنمائی پہ قربان جاؤں۔ جو سادگی مجھے بچپن میں نظر آئی، اعلان نبوت کے بعد بھی وہی نظر آئی، جو مکہ میں نظر آئی وہی مدینہ میں نظر آئی، جو ہجرت سے قبل نظر آئی وہ ہجرت کے بعد نظر آئی۔ الغرض جس کی زندگی کے اندر، جس کی سیرت کے اندر انسانی زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی ہو، حق اس سے بنتا ہے، اسی ہستی کو ہادی عالم کہا جاتا ہے، اسے ہی ہادی عالم کہا جاتا ہے۔ اور ایک وجہ اور یاد رکھیں، سارے نبی ہادی بن کر آئے، لیکن ہادی عالم صرف سرکار کو کہا گیا صلی اللہ نہیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، پچھلے دنوں اور اس وقت سے مسجد میں کھڑا ہوں، وعدہ کیا ہے جہاں اللہ موقع دیں گے یہ بات ضرور عرض کرنی ہے تاکہ ہم سب کو عادت پڑ جائے۔ شکر گڑھ کے علاقہ میں بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ذکر کا حلقہ تھا، تو مجھے کہتے ہیں تو بھی اتھے آ جا تاکہ تیری بھی شرکت ہو جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا، ہمارے ایک ساتھی ایک خاص مقدار ہزاروں کے قریب درود پاک پڑھا۔ ایک دن صبح ہوئے تو بتانے لگے، مولانا مجھے سید عائشہ کی زیارت ہوئی، اماں جی خواب میں آئی، سلام اللہ تعالی علیہ، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ تو اماں جی نے کہا، آپ کو ہم سے کیا ناراضگی؟ خواب ختم، میں بڑا پریشان۔ کل پھر ہوا، پھر ایسے ہی منظر دیکھا، کہا ہم سے کیا ناراضگی؟ اب وہ بیچارہ کہتے ہیں سارا دن میرا غم سے گزر گیا۔ یقیناً ایسے اماں جسے کہہ دے میں تو اس سے کیا ناراض، لیکن ہو مومن، اگر ایمان نہیں ہے پھر کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ مومنوں کی ماں ہے۔ تو کہا آپ کو ہم سے کیا ناراضگی؟ صلی اللہ علیہ نے کہا، اللہ سے دعا مانگو، اللہ کچھ میرے اوپر سے منظر کو واضح فرما دیجیے، اللہ میری غلطی پر مجھے مطلع فرما دیجیے۔ پھر خواب دیکھا، کہا اماں جی رہنمائی فرما، کہا آپ حضور پہ درود پڑھتے ہیں، ہمارا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ تو شیخ نے کہا جب درود پاک پڑھا کرو تو وہ آل ہی کا لفظ ضرور بولا کرو، میں بھی غلطی پہ تھا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے پڑھا کریں۔ اللہ کی قسم بوضو کہہ رہا ہوں، درود پاک اتنی مقبول ترین عبادت ہے جو مقبول ہی مقبول ہے، یہاں مردود ہونے کا احتمال نہیں۔ کبھی دل پریشان ہو جائے درود پاک پڑھ لیجئے، دیکھیے دل سے بوجھ اٹھتا ہے کہ نہیں۔ کبھی دل پریشان ہو، آج جی میرا پتر رہنے ہو گیا، میں بڑا پریشان ہوں، اور جی میرا دل بڑا پریشان ہے، بھئی جب پریشانی آ جائے درود پاک ملا لیجئے، اپنا رابطہ گنبد خضرا سے جوڑ لیجئے، یقیناً دیکھیے پھر دل سے یہ وبال کیسے اترتا ہے، پھر بوجھ کیسا ہلکا ہوتا ہے۔ جو عبادت مقبول ہی مقبول ہے، میرے آقا جان فرماتے ہیں حشر کا دن ہوگا، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرکم علی صلاۃ، تم میں سب سے زیادہ حشر کے دن میرے قریب وہ ہوگا جو کثرت سے میری ذات پہ درود پڑھا کر۔ آج ہم کہتے ہیں
چلتے چلتے فلانا سلام دا بنانی چاہیے. اے بندہ گلی چو گزریا, چودھری صاحب سلام علیکم, ایم پی اے صاحب سلام علیکم, ایم این اے صاحب سلام علیکم, میاں جی سلام علیکم, ایویں گزرتے گزرے سلام کر رہا ہے. میں نے کہا بھی کیا ضرورت ہے؟ کہنا مولوی جی تمہیں نہیں پتا, اے بڑا بندہ ہے, دنیا دار بندہ ہے, کتنا کم پہ سکتا ہے, اوکھے ویلے بندہ کام آ جائے گا, تھوڑی جی سلام دا بنانی چاہیے. میں نے کہا تیری بات نے تو مسئلہ حل کر دیا. اگر تجھے ان سے مطلب ہے, اگر تجھ سے ان سے تمنا ہے, یہ مشکل میں کام آ جائیں گے. اور حشر کے دن سے زیادہ مشکل گھڑی کوئی نہیں ہوگی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. وہ ایسا مشکل دن ہوگا, باپ بھی نہیں پہچانے گا, بیوی بھی نہیں پہچانے گی, بھائی بھائی سے دور ہو جائے گا. اس دن اگر ضرورت پڑے گی تو شافی معاشر کی شفاعت کی ضرورت پڑے گی, حوض کوثر کا جام پلانے والے ساقی کوثر کی ضرورت پڑے گی. اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کسی کو روزانہ فون کر کے سلام دعا کرے, میسیج کر کے سلام دعا کرے, وہ ہم کو کبھی نہیں بھولتا, پر یہ روزانہ کال کرتا ہے, روزانہ حال پوچھتا ہے. وہ وفاداروں کے وفادار محمد مصطفیٰ ہے, وفاداروں کے وفادار آمینہ کے لال ہے. درود پاک کے ذریعے حضور کو سلام دیجئے, آقا کو یاد کیجئے. ہو نہیں سکتا عصر میں کملی والے بھول جائیں, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بر لانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, فقیروں کا منجا ضعیفوں کا ماوا, یتیموں کا والی غلاموں کا مولا, خطا کار سے درگزر کرنے والا, بد اندیش کے دل میں گر کرنے والا, مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا, قبائل کو شیر و شجر کرنے والا, وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی, عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی, اتر کر ہیرا سے وہ سوئے کو آیا, ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا, اسی نسخہ کو ہدایت کہتے ہیں. وہ ہادی عالم بن کے آیا, پلٹ دی جس نے ایک آن میں سب کی کایا, ہرا اور کھوٹا الگ کر دکھا. حیرت کر رہا ہادی عالم صرف حضور کو کہا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یاد رکھیے الٹا پڑھنا تو کیا پڑھنا ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کرے یہ حاضری قبول ہو جائے, ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے. ایک دفعہ پھر پڑھ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سارے ہادی بن کر آئے. حضور کو ہادی عالم اس لیے بھی کہا گیا, وہاں علم تو ملتا ہے, تعلیمات تو ملتی ہے, لیکن یہ بہت کم ہے کہ ہر کام کا نمونہ بھی ملے, ہر کام کو پریکٹیکل طور پر کر کے بھی دکھایا ہو. یہ کمال میرے آپ کے آقا جناب سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے. یہاں جو کہا ہے کر کے دکھایا ہے تو حق بنتا ہے, جو کہے بھی کر کے بھی دکھائے. ہادی عالم اسے کہا ہے. اگر آپ سے کہا ہے یتیموں سے پیار کرو تو میرے نبی کی زندگی میں دیکھیں عید کا موقع ہے, صحابہ اکرام انتظار میں ہیں, اللہ کے نبی آپ کے خطبہ دیں. اور اب تو رواج بدل گیا نا, ہون مولوی صاحب پہلا ہوں گے اسی خطبہ سنوں واسطے بعد میں چاہنے ہیں مولوی صاحب میں انتظار کرنا پہندا ہے کہ میرے مقتدی کی دعا ہوں گے. اور وہ دور تھا مقتدی پہلے آتے تھے اور آ کر امام کا انتظار کرتے تھے. صحابہ آدھے میں حضور نہیں آئے, یا رسول اللہ تاخیر کیوں ہوئی؟ یہی پڑھانے جا رہے ہیں, گلی میں بشر نامی یتیم بچہ بیٹھا ہے. اللہ کے رسول میں اس لیے رو رہا ہوں جن کی مائیں زندہ ہیں, جن کے باپ زندہ ہیں, آج وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں, انہوں نے تو کپڑے بدل دیے. میری ماں ہوتی میرا باپ ہوتا, میں بھی آج خوشیوں کے ساتھ نئے کپڑے پہنتا. رحمت للعالمین نے تعلیم بھی دی, عمل بھی دیا ہے. اس یتیم مشر نامی بچے کو اٹھایا, سینے سے لگایا, گھر لے کے آئے, کہا عائشہ اسے صاف ستھرے کپڑے پہناؤ, اسے غسل دو. کندھوں پہ اٹھا کے عیدگاہ میں لے کر آ رہے ہیں. وہ نبی میں تیری ہدایت پہ قربان جاؤں, جو کہا ہے حضور کر کے دکھا رہے ہیں. مجھے آپ کے لیے کہا کہ تم نماز کا اہتمام کرو تو ہادی عالم کی سیرت میں نظر آئے گا نماز کا اہتمام کیسا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری رات کھڑے ہو گئے ہیں, پاؤں میں فورم آ گئے ہیں. بخاری شریف کے الفاظ ہیں تورمت قدما, پاؤں پہ سوجی آ گئی ہے. انہیں کیا ضرورت تھی اتنی عبادت کی؟ یہ تو عالم کے ہادی بن کر آئے ہیں, لیکن نمونہ دے رہے ہیں, صرف تعلیم نہیں کر کے دکھا رہے ہیں. پھر عبادت کا یہ حال ہے,
سینے سے دیگچی کی آواز آ رہی ہے، پانی کے ابلنے کی آواز آ رہی ہے، اس حال میں عبادت کی جا رہی ہے، ساتھ کھڑے ہونے والے تھک جاتے ہیں، حضور کی عبادت ختم نہیں ہوتی۔ حضرت بلال حبشی آ کے فرماتے ہیں اللہ کے رسول تہجد کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، پوری رات مصلی پہ کھڑی ہے، دیکھنے والے یہ سمجھ لگ جاتے ہیں شاید روح قبض ہو گئی ہو، شاید حضور اس عالم میں نہیں رہے، وہ کیا لطف کے سجدے تھے، کیا اطمینان کے رکوع تھے۔ آج میری اور آپ کی نماز ہے، ابھی اچھے طرح کھڑے نہیں ہوئے، رکوع میں چلے گئے، اچھی طرح دو سجدوں کے درمیان بیٹھے نہیں، آگے چلے گئے، نہ جانے کون سی جلدی ہے۔ ایک درد دل سے میں اپنے مسلک کے ساتھیوں سے کہتا ہوں ہماری نمازوں میں یہ تیزی پن، یہ چلن پن خدا کے لیے ختم کیجئے۔ اچھی طرح ہاتھ نہیں باندھے، کھڑے نہیں ہوئے، بڑی تیزی سے اور چوتھا گیئر لگا کے جو آپ سورہ فاتحہ اور علی سے پڑھ دیتے ہیں، مالک کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ مجھ سے بولے مولوی صاحب آپ کا نام کیا ہے، کہاں سے آئے ہو، کیا کرتے ہو، میں شدت سے جلدی سے نام بول دوں آپ کو غصہ آئے گا، بڑا بدتمیز ہے، بات کرنے کا پتہ نہیں، نہ کوئی سمجھ آ رہی ہے کیا بول رہے ہیں، اور آپ شہنشاہوں کے شہنشاہ کے سامنے کھڑے ہیں، اتنی تیزی سے ثنا پڑھ رہے ہیں، اتنی تیز سے فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اگلی سورت کا پتہ نہیں، تین تسبیح پڑھی نہیں تو سمیع اللہ کہہ دیا، اچھی طرح اٹھے نہیں، نیچے بیٹھ گئے۔ اس حدیث کو یاد کیجئے، ایک عربی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، تیزی سے نماز پڑھی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فارجی واپس لٹے واپس چلے جاؤ، تم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جائیے نماز پڑھیے۔ آپ نے نماز پڑھی نہیں، حالانکہ نماز تو پڑھی تھی، پھر دوبارہ کیا گیا، حضور نے دوبارہ بھیجا، 3 بار کے بعد آپ نے فرمایا تو نے نماز کے اندر اطمینان نہیں رکھا، تعدیل ارکان نہیں کیے، اچھی طرح کھڑا نہیں ہوا، جھک گیا، اچھی طرح بیٹھا نہیں، اگلے سجدے میں چلا گیا۔ دوستوں اپنی نمازوں کو ٹھیک کیجئے، یہ ہادی عالم کی ہدایت کا نمونہ رس کر رہا ہوں۔ اگر کسی سے کہا تو اتنی نماز ہو گئی، اتنی عبادت کی کہ عرش والے کو بھی ترس آ گیا، اللہ کو بھی کہنا پڑا قم اللیل الا قلیلا، محبوب کبھی کبھی آرام بھی کر لیا۔ عملی نمونہ دیا جب مشہور قبیلہ مخزومیہ کی عورت نے چوری کی، حضور کے سامنے بڑی بڑی سفارشیں کی جا رہی ہے۔ حضرت اسامہ کو بھیجا، چھوٹا سا بچہ ہے، حضرت زید کے، حضور کو بڑا پیار، کہا چھوٹے بچے ہیں آپ پہ تو ناراضگی نہیں ہوگی، غصہ نہیں آئے گا، آپ بڑا قبیلہ ہے، ساری ناک کٹی جائے گی اگر ہمارے خاندان کی عورت کو انہوں نے اگر یہ حد جاری کر دی گئی، ہماری عزت نہیں رہے گی۔ اللہ کے محبوب کیا فرماتے ہیں، دوسروں کے لیے کہا ہے تو نمونہ پیش کیا، فرمایا سنو اگر آج محمد کی بیٹی فاطمہ بھی یہ کام کرتی تو اس کے اوپر بھی حد جاری کر دی۔ عملی نمونہ دیا، فکر آخرت کی کیسا محاسبے کا کیسا خوف ہے۔ اللہ اکبر، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفے سیدھی کر دیں، میدان جہاد ہے، ہاتھ میں چابک ہے، حضرت سواد ابن خزیجہ آگے بڑھے ہوئے، حضور نے چابک لگائی، پیچھے ہٹ گئے، صف میں سیدھی کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ نے مجھ پہ زیادتی کی، سمجھانے کے لیے کیا میرے جسم پہ آپ نے چابک لگائی، بلا وجہ مجھے بدلنا چاہیے۔ دوستو دل پہ ذرا ہاتھ رکھ کے اس بات کو سمجھیے، میرا مقتدی کو مجھے کہہ دے مولوی صاحب کو ایسے کیتا ہے میں آپ پہ سے باہر ہو جاؤں، کیونکہ ہماری برداشت اتنی ہے نا، ہم صرف نام لینے والے عاشق، اخلاق کملی والے سے سیکھیے، نبی کی ہدایت سے عمل سیکھیے۔ رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قریب آئے، بدلہ لیجیے، یا رسول اللہ آپ کا کپڑا میرا کپڑا اٹھا ہوا تھا آپ بھی اٹھا دیں۔ اس منظر کو دیکھیے صحابہ پہ کیا بیتی ہوگی، جہاں عمر جیسے سردار بیٹھے ہوتا کہ انہیں حضور سے کہنے والا، لیکن کبھی میں تصور میں سوچتا حضور نے کہا عمر تو ٹھہر جا میری تیری گل ہوگی، میں ہادی عالم ہوں، نمونہ دینا چاہتا ہوں، کہا گیا آئی قریب آئی، آپ کے مہر نبوت کے ساتھ چمٹ گئی، زاروں قطار روئے، اللہ کے رسول کس میں ہمت ہے آپ سے بدلہ لے، آپ سے زیادتی ہو کر سکتی ہے، لیکن چونکہ رن کا میدان سجا ہوا ہے، وہ عبادت ہونے والی ہے جو تلواروں کے سائے میں گا کی جاتی ہے۔ میں نے سوچا نہ جانے یہاں میری شہادت ہو جائے، جاتے جاتے کملی والے کے جستے اقدس کا بوسہ لے لوں، جاتے جاتے مہر نبوت کو چوم لوں۔ میرے نبی نے بدلہ دے کے دکھوایا، آج تو 1 فٹ کے اوپر ہم اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، 5 روپے کے اوپر جھوٹی قسمیں اٹھا لیتے ہیں، بھائی بھائی کا حق کھا رہا ہے، بھائی بھائی کا حق کے اوپر غاصب بنا ہوا ہے۔ یاد رکھو اگر
بارش ایک گٹھ دے برابر بھی کسی دی نہ حق زمین کھا لئی، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں 70 لارزہ 70 زمینیں بن کر یہ توپ بنا کے گلے میں ڈالا جائے گا، خدا کے لیے کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی کا حق کو غصب نہ کرو، یہ آج نہیں تو کل ڈلتا ہوا سایہ ہے، یہ دنیا یہ جان جانے والی ہے، اس فانی چیز پہ جھگڑا نہ کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ، نبی نے نمونہ بتایا ہے، بدلہ دے کے دکھایا۔ اور بہنوں کے حق کھانے والوں، ہادی عالم نے اگر بہنوں کی تعلیم دی ہے، بہنوں کے حقوق بیان کیے ہیں، تو اپنی سیرت سے آپ نے عملی نمونہ بھی دکھایا۔ حنین کی فتح کو پڑھی گئی، اس کو پڑھ لیجئے، طائف اور حوازن کی فتوحات کو پڑھ لیجئے، سیدھا شیما یا شیما شین کے فتح یا کسرہ کے ساتھ جب سرکار کو بتایا جاتا ہے، ایک عورت کہہ رہی ہے میں آپ کے نبی کی ہمشیرہ ہوں، وہ کون ہو سکتی ہیں؟ ہمارے نبی تو یتیم تھے، اکلوتے بھائی تھے، ان کی بہنی کوئی نہیں، بھائی کوئی نہیں، کہا سرکار کو بتاؤ تو صحیح۔ آمینہ کے لال کو اطلاع دی جاتی ہے، اور بہنوں کے حق کھانے والوں کبھی نبی کی سیرت پہ دیکھیے، نمونہ دیکھیے، ہادی عالم نے کیسی رہنمائی فرمائی ہے۔ آمینہ کے لال کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں اور نبوت والی چادر نیچے بچھاتے ہیں، شیما یا شیما کو بٹھایا اور بڑی لمبی باتیں آگے چلی، کہا شیما وہ بچپن میں کچھ یادیں تو دہراؤ، تو اپنا انگوٹھا دکھا کے فرماتی ہے، آمینہ کے لال دیکھیے آپ بچپن میں تھے، میں آپ کو اٹھایا گیا کر کے اللہ سے دعائیں مانگا کرتی تھی، یا ربی ابکی لنا محمدا، اللہم ابکی لنا محمدا، اے اللہ میرے بھائی محمد کو سردار بنانا، انہیں کائنات کی سرداریاں عطا کرنا، اے اللہ انہیں باقی رکھنا، انہیں عزتیں عطا کرنا۔ آج اللہ نے آپ کو عزتیں دے دی ہیں، میری دعائیں پوری ہوگی، آپ کے صحابہ مجھے گرفتار کرتے ہیں، میں ان کے سامنے آئی، میری قوم کے لوگ قیدی بن گئے، شیما بتاؤ مانگتی کیا ہو؟ وہ انگوٹھے کا نشان لے کے کہنے لگی بچپن میں آپ نے پیار کے انداز میں یہاں اپنے دانت مبارک کو رکھا تھا، یہ نشان آج بھی باقی ہے۔ بہن باتیں بتا رہی ہے، سرکار کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہیں، یہ سکی بہن نہیں ہے، ماں جائی بہن نہیں ہے، یہ رضائی بہن ہے، حضرت سعدی حلیمہ کی صاحبزادی ہے، وہ سکی بہنوں کے حق کھانے جا رہے ہیں۔ دیکھو میرے نبی کی سیرت کو ہادی عالم کی سیرت سے تعلیم بھی دی ہے، عملی نمونہ بھی پیش کیا ہے، اس لیے حق بنتا ہے آپ کو ہادی عالم کہا جائے۔ ایک بہن کے احترام میں 6000 قیدیوں کو مفت آپ نے رہا کر دیا۔ علماء نے لکھا ادھر سے ہاتھ گڑیاں ٹوٹ رہی تھی اور حقیقت میں کملی والے کے غلام بن رہے تھے، آپ کے قدموں میں بیٹھ رہے تھے، آپ کے قدموں میں بیٹھ کر ہمیشہ کے لیے سعادتیں پا گئے، کیونکہ یہاں جو آتا ہے وہ غلام نہیں بنتا، وہ زمانے کا امام بن جاتا ہے۔ جب تک بکے نہ تھے، کوئی جانتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا ہے۔ یہ آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں عملی نمونہ پیش آ رہا ہے، عملی نمونہ نظر آ رہا ہے۔ دنیا کے دل دادا، موت سے آشنا خوف کھانے والے، ہمیشہ بھی سوچنے والے، اللہ کے نبی نے کیسی رہنمائی فرمائی۔ حضرت عمیر بن حمام جنگ ہو رہی ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف امن میں جنگ میں بھی رہنمائی، دوست دشمن کے بارے میں رہنمائی، حضور تعلیمات دیتے ہیں، خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا دیکھنا لڑائی میں جرأت کا مظاہرہ کرنا، ہمت اور دلیری کا مظاہرہ کرنا، بڑی پردی کے ساتھ لڑائی کرنا، پیٹ پھیر کے بھاگنا نہیں ہے، اور اللہ کی رضا مقصود رکھنا، کوئی ذاتی مفاد نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے لڑنا۔ اور یہاں بھی رحمت والے نبی کی رحمت کے دریا بہ رہے ہیں، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، بیماروں کو کچھ نہیں کہنا، عورت کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانے۔ وہ اس سے بڑا امن والا نبی کون ہوگا؟ اس سے زیادہ روشن خیال مذہب کون ہوگا؟ ہادی عالم کی رہنمائی ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جذبے کے ساتھ صحابہ کو تیار کرتے ہیں، اٹھو اس جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اس وسیع جنت کی طرف چلو، اس کی طرف لپکو جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ حضرت عمیر فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے؟ فرمایا ہاں آسمان و زمین کے برابر ہے۔ فرمایا واہ واہ
واہ واہ، کہا بھی واہ واہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگی رجا ان اکون من اہلیہا، میں اس امید سے آگے جا رہا ہوں شاید میں اہل جنت میں سے ہو جاؤں۔ سرکار سن کے فرماتے انک من اہلیہا، مبارک ہو تو جنت کا باسی بن جائے گا، تجھے جنت کی یہ رونقیں ملے گی۔ کھجوریں کھا رہے تھے، یوں کھجوریں پھینکی اور پھینک کے کہا کب تک جنت میں تاخیر ہوتی رہے گی؟ کھجوریں کھا کے اپنا وقت کیوں ضائع کروں؟ جنت میں جانے میں تاخیر کیوں کروں؟ آپ نے ہاتھ میں تلوار لی اور میدان جہاد میں کود جاتے ہیں، تلواروں کے سائے میں عبادت کی جا رہی ہے، تیر اور نیزے چل رہے ہیں، حضرت عمیر آگے بڑھتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے یہاں بڑے خوبصورت آپ کے الفاظ نقل کیے ہیں، رقصاً الی اللہ بغیر زادی، میں اللہ کے راستے میں جلدی سے بھاگ رہا ہوں، بے سر و سامانی کے عالم میں بھاگ رہا ہوں۔ علتو کا میرے پاس اور کوئی توشہ نہیں، اگر میرے پاس توشہ ہے تو آخرت کے برابر معمولی سا عمل ہے، یا خوف خدا ہے، یا جذبہ جہاد کا توشہ ہے، یہ توشہ لے کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں دنیا کا ہر توشہ تو ختم ہونے والا ہے، وہ فنائیت کے گھاٹ میں اترنے والا ہے، کام آنے والی چیز وہ اللہ کے نبی کی اطاعت ہے، وہ ایمان کی دولت ہے۔ یوں جہاد کے پرانے لگاتے ہوئے آگے جاتے ہیں، کہاں موت کا خوف تھا، ہادی عالم کی رہنمائی دیکھیے، ہادی عالم کی ہدایت دیکھیے، آگے جا کر شہادت کا جام نوش کر کے ہمیشہ کے لیے ٹھنڈی نیند سو جاتے ہیں۔ آمینہ کے لال فرماتے ہیں عمیر کو دیکھو کہا ہے یا رسول اللہ، وہ تو جام شہادت نوش کر کے ٹھنڈا لباس پہن کے سو چکے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں سنو میرے نبی کے الفاظ جن کا مفہوم یہ بنتا ہے، فرمایا لوگوں عمیر نے سے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا عمیر نے سچ کر دکھایا، تو اللہ نے بھی اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ یہ سوئے پڑے نہیں ہیں، یہ جنت میں پہنچے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کے سامنے جنت کی کھجوروں کو پیش کر دیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں عمیر جنت کی کھجوروں کو چن چن کے کھا رہے ہیں۔ کس کس شعبے کو بیان کیا جائے تو جن کی زندگی میں تعلیم بھی ملے، عمل بھی ملے، حق انہیں بنتا ہے انہیں ہادی عالم کہا جائے۔ اور ایک وجہ یہ بھی یاد رکھیں، صرف نمونہ ملا نہیں، کامل طور پہ ملا ہے، عملی طور پہ ملا ہے، جس کا نمونہ بھی کامل ہو اب اسے بنتا ہے اسے ہادی عالم کہا جائے۔ آخری بات، کیونکہ سیرت کا کورس ہوا ہے، حضور جب ہادی بن کر آئے تو تین طرح کے طبقے نبی کے سامنے آئے۔ کتنی طرح کے؟ تین طرح کی جماعتیں سامنے آئی۔ اب ہم نے دیکھ رہے ہیں ہم کن میں سے، ایک وہ تھے جو خالص ماننے والے تھے، جو اصحاب مصطفیٰ بس لب ہلے نہیں، کام کو کیا، فنا ہو گئے، فنا فی رسول ہو گئے۔ شب ہجرت میں جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آمینہ کے لال کو دودھ کا پیالہ پیش کیا، حالانکہ دونوں چل کے آ رہے ہیں، دونوں کے سر کی قیمت لگی ہوئی ہے، من قتل محمدن او ابا بکری فلہ مئۃ ناقہ۔ وہ اس وقت کا کافر بھی سمجھتا تھا ابو بکر کے سر کی قیمت کیا ہے، جتنی قیمت حضور کی طے ہوئی اتنی سیدنا صدیق اکبر کی طے ہوئی، 100 اونٹ قیمت لگی ہوئی ہے، صرف حضور کی نہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی لگی ہوئی ہے۔ لیکن آگے دیکھیے فنا فی رسول کا عالم کیا تھا۔ فرماتے ہیں دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، رحمت کائنات پی رہے تھے، فرمانے لگے دودھ نبی پی رہے تھے، پیاس ابو بکر کی بجھ رہی تھی۔ یہ فنا تھی، نبی کے رنگ میں رنگے گئے۔ وہ مکے کا مین چوک تو آپ کو یاد ہوگا، 8 پہر بے ہوش رہے، والدہ دودھ کا پیالہ لے کے کھڑی، ہوش آنے کے بعد پہلا جملہ نکلا تو کہا امی ابو بکر کے زخموں کا مداوا، ابو بکر کے زخموں کا علاج وہ دودھ کے پیالے میں نہیں ہے، وہ محمد کے چہرے کی زیارت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ایک طبقہ وہ تھا جو خالص ماننے والے، دوسرا منافقوں کا طبقہ تھا، ادھر کچھ ادھر کچھ، بات بڑی پھیل جائے گا، اس تینوں باتوں کو کھولیں۔ تیسرا طبقہ تھا جو منکر، جن نے کھل کے انکار کر دیا۔ اب جو منکر تھے ان میں پھر 3 طبقے تھے۔ پہلا وہ جو مکہ کا طبقہ، انہم اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے تو تکبر کرتے، لا الہ الا اللہ والا جملہ بڑا لڑ جاتا، کیونکہ انہوں نے پتا سی کہ سارا کو نفی کروا کے ایک اللہ کا اس بار کیتا جا رہا ہے کہ کوئی نہیں کرنے والا، صرف بولے صرف وہ ایک ہے بس۔ آج لوگ کہتے ہیں اللہ کو مننے ہیں، پھر شرک ہمیں کر لیا، وہ خالی اللہ کو نہیں مننا، اے عقیدہ رکھنا ضروری ہے،
اگر صرف اللہ کو ماننا کافی ہوتا تو ہمارا کلمہ یہ ہو جاتا اللہ الہ، اللہ معبود ہے، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے. لیکن پہلے لا سے نفی کی گئی، لا الہ الا اللہ، سب کی نفی کر کہ کوئی کچھ نہیں کرنے والا. پھر اللہ کے ذریعے اللہ کا اثبات کرنے والا کون ہے؟ تو صرف اللہ ہی. کون ہے؟ تو یہ تکبر کی وجہ سے انکار کرتا ہے. دوسرا طبقہ نہ ماننے والوں کا یہودیوں کا، جنہیں انکار کیا حسد کے بنا، حسد من عند انفسہم، نبوت ہمیں ملنی تھی بنی اسرائیل سے، ادھر کیوں چلی گئی. تیسرا طبقہ عیسائیوں کا، جنہیں انکار کیا اس وجہ سے کہ سچی گل بیان کریے تے ساڈی جڑیاں اے ملیوں یا بڑی بڑی سانو پلاٹ جائیداداں ہیں ساریاں ختم ہو جانی. وہ جو ہمارے پادریوں نے بڑے بڑے پلاٹ ہمیں لاٹ کیے وہ سب ختم ہو جائیں گے. آج بھی یہ مصیبت ہے، جیسے سچی گل کر چھڑی تے پھر ویلاں ختم ہو جانی ہیں. جو لوکاں نوں دس چھڑیا بھی ہے شریعت سے طریقہ کوئی نہیں، پھر پراتاں آنیاں ختم ہو جانی ہیں. جو لوکاں نوں دس چھڑیا بھی 3 دن تک تعزیت ہے، ابو ساتے نو 11ویں نو 40ویں نو فلاں فلاں کوئی کام نبی دی سیرت سے کوئی نہیں. پھر جڑے چوڑیاں بھر کے نوٹ لگتے نے بابا کہہ دے ملنا مک جانا ہے، تو وہ عیسائیوں نے اس لیے رد کر دیا. ان کو بڑے بڑے پادریاں لاٹ کی ہوئی تھی، اگر حق بیان کریں گے تو یہ ساری چیزیں رہ جائیں گی. ان میں انکار کرنے والوں کا طبقہ ایک وہ تھا جن نے سرکار کا اس لیے انکار کیا کہ حضور کو وہ پہچان نہیں سکے. گندی اوجڑی رکھی، کیوں رکھی؟ ہمیں ان کو حضور کی قیمت کا پتہ نہیں تھا. طائف میں پتھر پڑے، حضور نے جواب کیا دیا تھا، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ یہ مجھے جانتے ہیں. تو دور نبوت میں بھی ایسے لوگ تھے جو کملی والے کی سیرت سے ناشنا تھے. خدا کے لیے ہادی عالم کی سیرت، بڑے مبارک بات کے مستحق مولانا صاحب جنہوں نے سیرت کا کورس کروایا. کبھی ہم نے اپنے بچوں کو صرف اس لیے یا اپنے آپ کو صرف اس لیے وقت نکالنا کہ کملی والے کی سیرت کو سمجھ، فلاں کورس کروانا ہے جی، یہ میڈیکل کورس کروا لو، سائنس کورس کروا لو، فلاں ڈپلوما کرا دو، اے کر لو، اوتھے سی فیس بھی لانے ہیں، سارا کچھ کرنے ہیں، اور سارے ڈپلومے اتھی رہ جانے ہیں. سیرت کا کورس کریں گے کملی والے کی شان سمجھ آئے گی. جب سیرت سمجھ آئے گی تو ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہمیں آئے گا. تو ان کورسوں کو عام کرو. کہیں اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس لیے کملی والے کے پیچھے نہیں آ رہے کہ انہیں نبی کی پہچان ہے. جب سیرت کورس ہو کتنا دورانی ہے؟ 10 دن، اللہ 40 دن، 20 دن، 10 دن تو بالکل قلیل ہے. کم از کم اپنے چھوٹے بچوں کو یہ سکھائیں. حضور فرماتے ہیں ادیبوا اولادکم علی ثلاث خصال، 3 باتوں کی عادت ڈالیں. میری محبت سکھائیں، اہل بیت کی محبت سکھائیں، قرآن کریم پڑھنا سکھائیں. دوستو ان میں مجلس سے بڑے مبارک ہیں. ان کو جب عام کریں گے تو آپ خود دیکھیے ہمارے گھروں کے حالات کیسے بدلتے ہیں. اللہ سے دعا ہے ان ٹوٹے پھوٹے جملوں کو مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے. آؤ دوستو ایک کام کریں، آقا کی سیرت کو عام کریں. جن چراغوں سے ہوتا ہے زمانے میں اجالا، ان چراغوں کو جلانے کا اہتمام کریں. وما علینا